یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت۔ ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری نشریات سیٹ ٹی وی کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ننھے نعت خان جن کے جج جو ہیں وہ ہیں ناصر یامین صاحب، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کون آج ونر ہوگا، کون رنر اپ ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں ناصر یامین صاحب کی طرف کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ جی میڈم عائشہ، ماشاءاللہ سب بچوں نے اچھا پڑھا ہے، لیکن کچھ تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ سر سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ جی، ان میں آج جو مقابلے میں اول آئے ہیں وہ ہیں سید حسان شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو بہت سید مبارک حسان ہو۔ صاحب کو۔ اور سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے اور فورتھ کون ہے؟ اس میں جو سیکنڈ آئے ہیں وہ ریان قادری صاحب ہیں، حالانکہ انہوں نے کلام جو پڑھا ہے وہ مقابلے والا نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہیں ایسا نہ ہو صاحب۔ اویس بھائی دیکھ رہے ہوں تو ناراض ہو جائیں۔ نہیں، اس میں دیکھیں یہ اویس قادری صاحب نے جب کلام پڑھا تھا عربی کے اندر، تو یہی کلام میں نے اردو میں پڑھا تھا، کہ اس زمانے میں بچے پڑھتے تھے تو عربی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے تھے، تو میں نے اسی کلام کو اردو میں پڑھا تھا میں نے۔ ارے واہ، اچھا کیا بات ہاں، ہے۔ وہ میں کبھی سناؤں گا وہ انشاءاللہ۔ ابھی سنا دیں چل۔ نہیں ابھی تو 12-13 منٹ کا کلام ہے، وہ بہت بڑا۔ ارے ماشاءاللہ۔ جیسے بھائی نے پڑھا، اس میں انہوں نے پڑھا اللہ اللہ، اس میں اس کا پورا ردم ہے، پورا اس کا سات کا ردم ہے اس اندر۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ سن لیجیے آپ سن لیجیے گا جا کے، آپ نے اس کو بھی جو 4 میں 5 میں نمٹا دیا آپ نے۔ تو یہ غلطیاں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن یہ مقابلے میں بڑی غلطیاں مانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو ہر آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جھوم جاتا ہے کہ ہاں بھائی ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے۔ دیکھیے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس باتوں کو سمجھیے گا، یہ آپ کے لیے آگے جو ہے نا مشعل راہ بنے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ ٹھیک۔ اور تھرڈ کون ہے؟ اور اس میں جو عائزہ ہیں۔ ہاں عائزہ صاحبہ نے اصل میں یہ اچھا پڑھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے 2 جگہ سر چھوڑ دیا۔ یہ خود سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو، آپ جب دیکھیں گے یہ پروگرام چلے گا تو آپ خود نوٹ کیجیے گا کہ آپ نے 2 جگہ سر چھوڑ دیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ، اور عبد الوہاب صاحب جو تھے انہوں نے بھی سر چھوڑا ہے پڑھتے پڑھتے۔ ٹھیک، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگ یہاں پر آ گئے اور یہاں پر کیمرہ فیس کیا، یہی بہت بڑی بات ہے، اور میری نیک تمنا آپ سب کے ساتھ ہے، اور جو نہیں جیت سکے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ اشرف بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ پروگرام ہے ہی اپریشیشن کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ جو آپ کو استاد صاحب نے، ناصر صاحب نے، جو یامین صاحب نے کہا ہے اس کو آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے، تاکہ امپرومنٹ جو آپ کی ہوگی آگے آپ کی کامیابی میں ان کا بڑا عمل دخل ہوگا۔ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ چھوٹی گڑیا ہے، اس نے جو پڑھا ہے اس میں 2 جگہ اس نے سر جو ہے تھوڑا سا کیا ہے کم، تو اس کو بہتر کریں تاکہ کہیں آپ پڑھیں تو لوگ پر اثر آپ کی لہنات کو اور محسوس کریں۔ اشرف بھائی میں آپ سے صرف بھی گزارش کروں گا، میں استاد نہیں ہوں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس پوزیشن سے ہم بھی گزرے ہیں کبھی نا، ایسا ہی ہے، اساتذہ کو جوتیاں سیدھی کی ہیں تو آج یہاں بیٹھے ہوئے، ورنہ ہم بھی سیکھنے بھی۔ ہمارے زمانے میں پی ٹی وی کے اندر ایک صاحب ہوتے تھے مدبر رضوی صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، بڑے اعلیٰ پائے کے تلفظ کے وہ ماسٹر تھے۔ کا ہوں حاجی صاحب، مجھے کیا پتا اس زمانے کا، آپ کو پتا ہوگا۔ آپ سنیں تو ایک دفعہ میں نعت کے لیے وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے سنی تو میری تلفظ میں غلطی تھی، کہنے لگے آپ نے یہ غلطی کی، اس کو صحیح کریں اس کو آپ۔ وہ مجھے اس غلطی کو صحیح کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تو میں آج مدبر رضوی صاحب کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگر وہ غلطی میں سے میری نہ پکڑی ہوتی تو میں آج بھی غلطی پڑھ رہا ہوتا۔ انشاءاللہ یہ بھی بچے آپ کو، یہ آپ کی غلطی کو آپ نے جو ان کو بتایا ہے تو یہ ان کے لیے رہنمائی ہے اور بہتر بات ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں نا کہ گرتے شہ سواری میدان جنگ میں، تو سیکھیں گے تب، جب گریں گے تو پھر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل یہ اچھا پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے ان کا مقام ہے، آگے ان کا رستہ بنے گا انشاءاللہ۔ بات ہے راؤ صاحب کی اپروچ یہی ہے کہ اچھے نعت خان آئیں آگے، اور اسی طرح سے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ پروگرام اسپیشلی 2-3 طرح کے جو کانسیپٹ ہے، اس میں سب سے بڑا یہی ہے کہ نعت خان اچھے نکلے ہیں، آگے جا کے ان کی رہنمائی ہوگی تو بہتر
पढ़ सकेंगे। ये राव भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पता है आपको। जब ये आगे बढ़ के पढ़ेंगे ना तो राव भाई के लिए सदका जारिया बन जाएंगे ये। बेशक नासिर साहब, राव भाई कुछ भी नहीं कर रहे, जो काम ले रहा है वो अल्लाह ताला ले रहा है। अल्लाह ताला राव ले भाई रहा की कोई हैसियत नहीं है। और आप तमाम वसीला। बच्चों के साथ जो है सर्टिफिकेट से आएंगे, और जो जीतते हैं वो आगे जाएंगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, और फाइनल में जो जीतेगा तो गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से एक प्लॉट का तोहफा और नेल्सन पेंट वालों की जानिब से तोहफे दिए जाएंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी नासिर यामीन साहब, एक कलाम जो मैं रोज़ाना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सिंधी कलाम का, आज वो सुनाई दें। पांचों माड़ो पेश कर रहा हूँ कि झोली मोहंजी आहे खाली, सुभान अल्लाह। झोली भर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, नहे ताकत में माली, नहे ताकत में माली सिघोवर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, नहे ताकत में माली, नहे ताकत में माली सिघोवर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, पुकार्या तो पुनल तोखे खड़ी, हथड़ा मदीने दे, पुकार्या तो पुनल तोखे खड़ी, हथड़ा मदीने दे, बदी बाहू करिया दाहू, बदी बाहू करिया दाहू तुझे दर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, नहे ताकत में माली, नहे ताकत में माली सिघोवर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, तुझो बानो अकेलो सिवा तुझे न ॿियो मुंहिंजो, तुझो बानो अकेलो सिवा तुझे न ॿियो मुंहिंजो, नंग पाल तूं आहीं, नंग पाल तूं आहीं, करम कर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, नहे ताकत में माली, नहे ताकत में माली सिघोवर या रसूल अल्लाह, झोली मोहंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोली मुझे खाली। मीठी अब जुबान और वारिस ये साहब प्यारा की कलाम। मौजूदगी में मैं 2 अशार मैं भी सुनाने जी, की बिल्कुल, जिसारत, जरूर। अगर आपकी जरूर, इजाज़त हो, जरूर। अगर माइक मुझे दे जी दें। बिल्कुल, माइक दीजिएगा। क्या बात है, आज मेरा भी इतनी खूबसूरत माशाअल्लाह, नाते सुन के माशाअल्लाह। मैं भी सोच के आई थी 2 अशार मैं भी निकाल तो लूँ, ज़बानी कहाँ याद होते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहते हैं,
یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جان کی بلائیں لیتا ہے اور کہ تارے سلام کرتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ان کے مارے سلام کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں قاری عبداللہ کمال شاہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ان سے بھی ہم ایک نعت سنیں گے اگر اجازت ہو آپ کی۔ جی بالکل، آپ کے پاس ہے؟ بس میرا تو یہی کام رہ گیا، مائک ادھر سے ادھر دینا، ادھر سے ادھر دینا۔ جی قاری صاحب شروع کیجیے، بسم اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں
التجا کے لیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے سوز دل چاہیے چشم تر چاہیے اور شوق طلب معتبر کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اشعار پیش کیے، اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ اشرا مغفرت کا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے، جس میں آپ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور وہ گناہ جو آپ سے غیر ارادی طور پہ سرزد ہوئے ہیں یا ارادی طور پر مغفرت کی دعا مانگیں، بہت کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور اس میں یہ ہے کہ استغفار کریں اور آئندہ نیت کریں کہ آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، تبھی اللہ پاک آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ اشرے کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ آخری جو اشرا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ جی اشرف بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، کچھ گفتگو اشرف بھائی سے بھی کر لی جائے۔ اشرف بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے اسی بارے میں بات کی کہ معافی کے بارے میں کہ آپ دوسروں کو آسانی سے معاف کریں اور معافی مانگیں آگے بڑھ کے اور دوسروں کو معاف کریں، آج کل کے دور میں معافی مانگنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ معافی صرف یہ دوسرے اشرے کے لیے نہیں ہے، جی بالکل، ساری ہمیشہ زندگی کے لیے۔ ہر دن ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنا آپ کو ریویو کرنا چاہیے۔ اور کسی بڑے نے کہا ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ریویو کرو تو سب کو معاف کر کے سو۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، معافی سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کے درگزر میں آتی ہے، اور پھر اس سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بندے آپ کو بھی معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے یہاں معافی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ یہ ہم انسان ہیں، نفس کے مارے لوگ ہیں، تو کہیں کہیں دنیا داری آ جاتی ہے، کہیں چیزیں اپنے لالچ حریص میں آ جاتے ہیں، لیکن دین جو ہے نا آپ کو بہت سی چیزیں صحیح بتلاتا ہے۔ تو آپ کی ترتیب جب ہی بنتی ہے جب آپ دین کے قریب جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے حکم میں آتے ہیں، تو پھر وہ تشکر، توکل، صبر، یہ سارے ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں جن کی غلطیاں، آپ کی غلطیاں اپنی بھی درست کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح سے کہ آپ جب اچھا بننا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں کوئی ایک عادت بھی آپ کی اپنا لے تو پھر آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آپ کی آخرت بھی بن اور گئی۔ یہ دیکھیں رمضان میں خاص طور سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ، استغفار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی دل میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو ہو جائے، آئندہ دیکھا جائے گا کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہوگا کہ نہیں۔ تو نیت کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے؟ عائشہ، سب سے پہلی بات ہی یہی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کتنی بھی منافقت کر لیں تو وہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ میرے لیے کتنا سچا ہے۔ کبھی آپ کوئی دل سے کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کی یہاں قبولیت فوراً ہو بالکل جاتی ایسا ہی ہے، ہے۔ اور کبھی آپ کتنی بھی گڑگڑا کے دعا کر رہے ہوں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مکر کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ بات قبولیت کبھی نہیں ہوتی۔ آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی یہاں قبولیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شہر کے قریب ہے، تو یہ ہے نا، جبھی تو ہم دنیا اور آخرت میں دیکھتے ہیں، معجزات بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی ہوتی ہے اور برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور دعا کی جو ہے نا تاثیر یہ ہے کہ دعا رد نہیں جاتی، بے شک دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ کہیں جمع ہو جاتی ہے، اس کے بدلے کچھ بہتر مل جاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو ضائع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ ہم بندہ بشر ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ مانگا ہے، اللہ سے ہمیشہ یہ مانگا جائے کہ جو بہتر ہو میرے لیے وہ کر۔ بالکل ہم اپنی لالچ اپنے اس حرص میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا یہ ہو جائے، لیکن اللہ کو اس سے بہتر ہمارا کرنا بالکل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی دعا مانگنی چاہیے کہ مانگتے اللہ رہنا بہتر چاہیے، کرے۔ دعا کو ہر وقت مانگے، بس شرط یہ کہ دعا کے گھر والے ناراض نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ اشرف بھائی، ویری نائس۔ یہ جو میزبانی کا سفر جو آپ نے شروع کیا ہے، یہ ہوسٹنگ کا سفر جو شروع کیا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ اچھا راؤ صاحب، سچی بات ایمانداری سے میں بتاؤں
کہ میں یہ آپ کا جو ہوسٹنگ والا سلسلہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کروایا. کیوں کہ ایک ہوتا ہے مزاج. آپ جتنا فریکوینٹلی اپنی ہوسٹنگ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو آپ نے اس کام میں لگایا ہے گورکھ دھندے میں. اچھا میں پروفیشنلی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹاکنگ ہو رہی ہو تو میں کچھ تھوڑا سا بہتر بول پاؤں, لیکن جب میں آتا ہوں نا کہ آپ کی طرح لب و لہجہ یا سینئرز کی طرح وہ بات کرنا. اچھا میں کل فیضان صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح وہ انگیج کرتے ہیں لوگوں جی کو, بالکل. تو یہ امپریشن آپ لوگوں کی خون میں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں کے لیے اسپیشل بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو ہم سے کوئی کسی بات پہ موضوع پہ بات کی جائے تو ہو سکتا ہے ہم کچھ تھوڑا سا بہتر بول سکے. جب آپ مجھے کہیں نا کہ بھائی یہ کمال صاحب کو جو ہے نعت کے لیے کہیں تو میرا گلا پہلے سے ہی خشک ہو جائے گا. ویسے میں 2 گھنٹے بول لوں گا. اللہ اکبر. لیکن تو آپ کی ایک ادا ہے. سیکیورٹی ہے کہ آپ کو اتنا آپ کے اندر اتنا سینئر ہے آپ, اور آپ کو اتنا اچھا معلومات ہے کہ آپ کسی بھی کیا مراد ہے عائشہ؟ نہیں وہ صحیح ہے. مطلب آپ سے 2 سال چھوٹے ہوں گے وہ. نہیں ہم تھوڑا بہت ایک ہے. ساتھ کھیلے ہیں نا اس اچھا، لیے ایک یہ ساتھ. مجھے جانتی ہے میں نے تھوڑا جانتا بہت ہوں. یہ دوسرے 1 کلاس مجھ سے زیادہ تھے یہ. میرے خیال سے 2 کم 30 سال. ہاں ایسے ہی. بس 2-3 سال آگے پیچھے ہے, بس ڈبل کر لیں 30 سنگل کر قریبی لیں. ہے. اچھا میں ابھی مذاق معلومات کر بہت کے ہیں آپ کو. اچھا نہیں بات یہ ہے کہ یہ شوق ہے نا میرا لٹریچر اور یہ دوسرے جو کرنٹ موضوع جو ہوتے ہیں ان پہ تو تھوڑا بہت ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں گین ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو ان کا کام ہے نا, میں تقریباً 12-14 سال سے مختلف پروگراموں میں بیٹھ رہا ہوں. میں یہ مجھے مختلف ٹائم میں مجھے یہ تھوڑا تھوڑا مجھے آگے بڑھاتے رہے. یہ پچھلے سال بھی انہوں نے 12-14 سال کی بات کریں گے تو اپنی عمر خود بتا رہے ہیں. ہاں ہاں میں اور پھر آپ کی بھی. نہیں اچھا آپ کو ابھی جوائن کیا میرا تو بچپن تھا نا اس وقت. ہاں لڑکپن ہے ابھی. صحیح جی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کل میں نے سوچا کہ یار 4 لائنیں میں بھی ایسے یاد کروں اور میں فریکوینٹلی جو ہے اپنے آپ کو پیش کروں. اچھا کیونکہ مزاج کی بات ہے اور الحمدللہ آپ لوگ پرفیکٹ ہیں اپنے کام میں. پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. نہیں مطلب یہ کہ ایک کام ذات صرف ایک جس اللہ کو تعالیٰ آتا کی ہے. وہ جو بات کرتا ہے نا آدمی تو وہ ایک اپنا امپریشن اچھا چھوڑتا ہے. جس فیلڈ میں ہے اسپیشلائزیشن آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے آدمی. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے کسی قسم کی کوئی ہیجیٹیشن نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اب آپ مجھے کہیں گے نا اس کا تعارف کرائیں تو مجھے پہلے سوچنا پڑے گا 4 جملے کیا بولنے ہیں مجھے. ریئلی صحیح بتا رہا ہوں, آپ نے سچ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ نہیں فیل ہوتا کہ میں کیمرے کے آگے بیٹھا ہوں تو مجھے بات کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے یا گھبراہٹ ہے. میں اسی طرح آپ کی طرح بات کرنا مجھے پسند ہے. اچھا ایک فارمولا دے دوں میں آپ کو, جو مختلف دوسرے چینلز کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پر ہوسٹنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے تعارف کروائے, وہ فارمولے دے دیں جو انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں. اب کہا کہ نعت خواں کا تعارف کروایا جائے تو فٹ کیے وہ انہوں نے, چاہے ان کے گلی میں کوئی نہ جانتا ہو, انہوں نے عالمی شہرت یافتہ سن اخوان رسول ملک کے مشہور و معروف, بس لگاتے جائیں. ایک اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ جہاں بیٹھو اپنا اثر تھوڑا سا ضرور چھوڑو. کئی بات ایسی ہو جائے جس پہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے, لوگ خوش ہو جائیں. اچھا بات یہ وہی گھسے پٹے جملے یا اس طرح کا تعارف. اچھا میں مجبوراً مجھے وہ بولنا تو ہوتا ہے, لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھ میں تھوڑی سی جدت آنی چاہیے, بات میں تھوڑا سا انوکھا پن آنا چاہیے. تو وہ بات اب آہستہ آہستہ آپ کی شاگردی میں رہیں گے. بالکل ہٹ کرے. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ یہ ہے حاجی ناصر یامی صاحب, ان کا تعارف کروائیں اور ان کا انوائٹ کریں. اچھا آپ ہوں گی تو آپ کہیں گے کہ جی یہ ہے مشہور و معروف ثنا خان رسول, مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں حاجی ناصر یامی صاحب, جی نذران عقیدت پیش کریں یا اب یہ کیا کریں گے اشرف بھائی؟ میں بتاتا ہوں. السلام علیکم حاجی ناصر یامی صاحب. سے بات ہی یہی میں کہہ رہا ہوں, اصل بات یہی کہہ. اچھا یہ بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی دیر سے بول رہے تھے, جب میری باری آئی اصل میں آپ کو وقت کی قدر ہے. آپ کہتے کیوں وقت ضائع ہو, بالکل جو کام ہے کریں. اچھا یہ بھی جو انداز ہے نا یہ کسی کسی پہ سوٹ کرتا ہے. اصل میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو فلو ہے نا یہ ایک ہٹ کے انداز ہے. دیکھیں یہ ایک ہٹ کے انداز آپ اپنا لے کر آئیں, یہ یونیک ہے. میں جو کرتا ہوں وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اللہ مجھ پہ رحم کرے. جو آپ کر رہے ہیں اللہ مجھ پہ رحم کرے. ہے. میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں کمی ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. جہاں جس فیلڈ میں آدمی بیٹھے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو سیکھنے کا عمل ہے نا وہ تو ساری زندگی جاری رہتا ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں اپنی کمیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, جانتا ہوں, اور مجھے یہ بات کا پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے ایک شوق اور لگن والا کام ہے. ہر فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن ہے. آدمی آپ گھنٹوں اپنے کام کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پروگرام میں آتے ہیں. میں تو ابھی گیا, اس کے بعد دوسرے دن آپ کے پاس بس اٹھا اور آ گیا. سر آپ ہر فن مولا ہیں, آپ کو کچھ دیکھنے کی نہیں یہ آپ کا کمال ہے. کچھ بھی موضوع عائشہ دے دیا جائے, انہوں نے بتایا اور آپ 1 گھنٹہ دیتے ماشاءاللہ سے بولیں گے. ہاں بالکل, یہ آپ کا ایک فن ہے.
بالکل یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. معلومات اللہ بہت کا اچھی ہیں شکر. ان کو. بالکل. اچھا کہیں گفتگو میری کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر